بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 28 جون 2020 اور دن ہے اتوار کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلی ہیڈ لائن ہے، سعودی حکومت نے سعودی وزارت افرادی قوت کی نئی ویب سائٹ لانچ کر دی۔ جدہ میں پارکس اور کارنش پر تفریحی مقامات کھول دیے گئے۔ تیسری مین خبر ہے، نقارہ گاڑیوں کی فروخت کے لیے 3 شرائط۔ چوتھی عام خبر ہے ناظرین، 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس، محکمہ کسٹم کی وضاحت۔ آخری ہماری خبر ہے کہ دوسری شادی کے لیے بیوی کا قتل کر دیا۔ ناظرین، چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی حکومت نے سعودی وزارت افرادی قوت کی نئی ویب سائٹ لانچ کر دی۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہے کہ جمعہ 26 جون سے وزارت کی سرکاری ویب سائٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور نیو ڈومین hrsd.gov.sa ہو گیا ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ اس سے پہلے سرکاری ویب سائٹ mlsd.gov.sa اور وزارت شہری خدمات کی ویب سائٹ mcs.gov.sa پر چل رہی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے اس تبدیلی کا باعث یہ بتایا کہ ماضی قریب تک منسٹری کا نام وزارت محنت اور سماجی بہبود ہوا کرتا تھا۔ اس کے دائرے میں نجی کمپنیاں اور ادارے آتے تھے۔ یاد رہے کہ شامی فرمان جاری کر کے وزارت شہری خدمات کو بھی، جو وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں کے ملازمین کے معاملات دیکھتی تھی، وزارت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اب اس وزارت کا نام وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود ہے۔ ایک عرصے سے وزارت محنت اور سماجی بہبود اور وزارت شہری خدمات کے اکاؤنٹ الگ الگ ناموں سے تھے۔ وزارت نے یکسانیت پیدا کرنے اور وزارت کا دائرہ وسیع ہو جانے کے بعد مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والوں کو وزارت سے رابطے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے نیا اکاؤنٹ جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ ڈومین کی تبدیلی کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے اکاؤنٹس بدلنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ یہ تبدیلی وزارت کی سرکاری ویب سائٹ کے نئی ڈومین سے ہم آہنگ ہو سکے۔ ناظرین، چلتے ہیں دوسری عام خبر کی طرف کہ جدہ میں پارکس اور کارنش پر تفریحی مقامات کھل گئے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پابندیاں ختم کیے جانے کے بعد پارکس اور ساحل سمندر یعنی کارنش پر تفریحی مقامات عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مملکت کے تمام علاقوں میں کووڈ-19 وائرس کی وجہ سے احتیاطی اقدامات کے تحت سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے پارکس اور ساحلی تفریح مقامات کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ کرفیو کے دوران بلدیہ اور دیگر اداروں کی جانب سے ساحلی پارکوں اور تفریح مقامات کو ایک بار پھر سے ریفرنش کیا گیا ہے۔ اس دوران پارکوں میں جراثیم کش ادویات کا سپرے کرنے کے علاوہ بیٹھنے کے مقامات کو بہتر بنا دیا گیا ہے۔ بلدیہ کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ کرفیو کے دوران کیونکہ تفریح مقامات پر لوگ نہیں آ رہے تھے، اس لیے صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام تیزی سے مکمل کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ جدہ میں عید الفطر کے بعد ساحلی تفریح گاہ کارنش کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا کیونکہ کرفیو کھلتے ہی بڑی تعداد میں لوگ کارنش پر پہنچ گئے، جس کی وجہ سے وہاں سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ وزارت صحت کی جانب سے متعلقہ ادارے کو تجویز دی گئی تھی کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ وزارت صحت کی جانب سے سفارشات پر عمل کرتے ہوئے کورونا حفاظتی اقدام کے تحت کارنش پر موجود تفریح پارکوں کو 24 گھنٹے کی بنیاد پر سیل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری عام خبر کی طرف کہ سعودی عرب میں نقارہ گاڑیوں کی فروخت کے لیے 3 شرائط۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک میں ناقابل استعمال گاڑیوں کی تشلیح میں فروخت
کے لیے 3 شرائط مقرر کی ہیں۔ مملکت میں ایسی گاڑیاں جو نقارہ اور استعمال کے قابل نہ ہو، انہیں دکاندار اسکریپ کے لیے خریدتے ہیں۔ جہاں پہ یہ گاڑیاں فروخت کی جاتی ہیں انہیں تشلیح کہا جاتا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان میں بتایا کہ تشلیح والی گاڑیاں فروخت کرنے کے لیے 3 شرائط کی پابندی کرنا ہوگی۔ اول، گاڑی کا مالک ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا کر چکا ہو۔ دوم، گاڑی کا استعمارہ وہیکل رجسٹریشن مؤثر ہو۔ سوم، گاڑی فروخت کرنے کے تمام ڈاکومنٹس ساتھ ہوں۔ محکمہ ٹریفک نے بیان میں بتایا کہ تشلیح والی گاڑیاں کا سودا کرتے وقت نمبر پلیٹس اور استعمارہ پیش کرنا ہوگا تاکہ گاڑی کو اس کے مالک کے ریکارڈ سے خارج کیا جا سکے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی طرف کہ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس، محکمہ کسٹم کی وضاحت۔ سعودی عرب کے محکمہ کسٹم نے ایک وضاحتی بیان میں بتایا کہ 11 مئی 2020 سے پہلے کے درآمدی سودوں پر 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں لگے گا۔ یاد رہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر عمل درآمد 1 جولائی 2020 سے ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ کسٹم نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے حوالے سے نئے ضوابط کی وضاحت کی ہے۔ محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ 11 مئی 2020 سے پہلے محکمے میں رجسٹرڈ ٹیکس دینے والے جس افراد نے ٹیکس بل جاری کیے ہوں گے ان پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% ہوگا۔ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں لگے گا، بشرطے یہ کہ سامان 30 جون سے پہلے درآمد کر لیا جائے۔ محکمہ کسٹم نے واضح کیا کہ اگر کسی شخص نے محکمہ کسٹم کے یہاں رجسٹرڈ کسی ای شاپنگ سینٹر سے موبائل خریدا ہو اور اس کا بل 11 مئی سے پہلے جاری ہو چکا ہو اور موبائل 1 جولائی کے بعد وصول کیا جائے تو ایسی صورت میں اس پر 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں لگے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری خبر کی طرف جو کہ مصر کے بارے میں ہے کہ دوسری شادی کے لیے بیوی کو قتل کر دیا۔ مصر کے شمالی علاقے میں 21 سالہ خاتون کو اس کے شوہر نے دوسری شادی کرنے کے لیے قتل کروا دیا۔ عرب نیوز کے مطابق کالج کی طالبہ اور 9 ماہ کے بچے کی ماں ایمان عادل قاہرہ سے 130 کلومیٹر دور AD داخلیہ گورنیٹ کے گاؤں میت انتر میں واقع اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی۔ داخلیہ گورنیٹ کے شہر تلخہ کی پولیس کے سربراہ گیاد الشرنی کا کہنا تھا کہ قتل ہونے والی خاتون کے شوہر 24 سالہ حسین نے تفتیشی ٹیم کو بتایا کہ جب وہ کام سے واپس گھر آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو مردہ حالت میں پایا۔ پولیس کے مطابق CCTV کیمروں کی فوٹیج میں نقاب پہنے ایک شخص کو مشکوک انداز میں عمارت میں داخل اور پھر واپس باہر جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس نے تحقیقات کے بعد بتایا کہ نقاب والے شخص کی شناخت احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ احمد نے پولیس کی تفتیش میں تسلیم کیا کہ انہوں نے ہی فلیٹ میں جا کر خاتون کو قتل کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ احمد قتل ہونے والی خاتون کے شوہر حسین کے ملازم ہیں اور ان کے کپڑوں کے اسٹور پر کام کرتے ہیں اور دونوں نے مل کر ایمان عادل کے خلاف منصوبہ بنایا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ مقتولہ کے شوہر حسین ایک دوسری خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے، تاہم ان کی بیوی اس بات پر رضامند نہ تھی۔ حسین نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ ان کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر جائے اور ان کی اہلیہ کو زیادتی کا نشانہ بنائے۔ پولیس کے مطابق حسین کا خیال تھا کہ اس طرح وہ انہیں مالی معاوضے کی ادائیگی سے بچ جائیں گے، کیونکہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ اہلیہ نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ایمان عادل نے مزاحمت کی، تاہم احمد نے ان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور اب ان پر
قتل کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو تمام شیطانی فتنوں اور فسادوں سے دور رکھ، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں خاص خبروں کے ساتھ، اور جن حضرات نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب نہ کرنے کی صورت میں وہ بہت اہم انفارمیٹیو خبروں سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔